اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں کہ اب ان کو اس اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد لوگوں کو اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یہ کسی اہل ایمان کی شایع نشان نہیں، اس کے لیے مناسب نہیں اور اس کے لیے گنجائش نہیں کہ جب اللہ اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دیں تو اس کے لیے اختیار باقی رہے، ایسا نہیں۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ صریح گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔ عرب کا یہ رواج تھا کہ وہ دوسروں کے بیٹوں کو اپنا بیٹا بنا لیا کرتے تھے، تبنی، لے پالک بیٹا بنا لیا کرتے تھے، متبنہ بنا لیا کرتے تھے، اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہونے کی بجائے اس لے پالک بنانے والے کی طرف منسوب ہوتا تھا، حتیٰ کہ اس کے لیے پھر وراثت بھی جاری ہوتی تھی، اور اس کی آگے ہونے والی بیوی جو ہے وہ اس کی بہو، حقیقی بہو سمجھی جاتی تھی، حالانکہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، لیکن اس پر پورے بیٹے والے احکام جاری کر دیتے تھے۔ اور دوسرا ان کے ہاں یہ بھی ایک رواج چل پڑا تھا کہ کوئی بچہ ان کے ہاتھ لگ جاتا تو اس کو اغوا کر کے لے جاتے اور ایسے علاقے میں لے جاتے جہاں اس کی کوئی جان پہچان نہ ہوتی، اس کو اپنا غلام بنا کر بیچ دیتے تھے۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ وہ اپنے ننیال کی طرف جا رہے تھے تو اس راستے میں لوگوں نے ان کو اٹھا لیا، پکڑ لیا، اور وہ پھر مکہ مکرمہ کے بازار بنو عکاظ میں ان کو لے کر آ گئے اور یہاں اپنا غلام بنا کر ان کو بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے وہ بھتیجے تھے، ان کا نام تھا حکیم بن حزام، صحابی بن گئے بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جو ہے ان لوگوں سے اس سوق بنی عکاظ میں سے حضرت زید کو 400 درہم میں خرید لیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اور آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا 400 درہم کا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زید بن حارثہ جو غلام تھے حضرت خدیجہ کے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، ان کو جس طرح ہدیہ دے دیا، گفٹ دے دیا، ہبہ کر دیا۔ حضور علیہ السلام ان کی تربیت کرتے رہے، پرورش کرتے رہے، اور وہ اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے۔ چلتے چلاتے یہ بات ان کے خاندان تک پہنچ گئی کہ ہمارا بچہ مکہ مکرمہ میں فلاں قوم نے پکڑ کر مکہ مکرمہ میں بھیج دیا ہے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کے چچا اپنے بیٹے اور بھتیجے کو لینے کے لیے آئے، پوچھتے پوچھتے حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ یہ ہمارا بچہ ہے۔ اب چونکہ وہاں رواج یہ تھا کہ یہ طریقہ چل پڑا تھا، اس لیے انہوں نے پیسوں کی پیشکش کی۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا بچہ ہے، تم کیسے اس کے مالک بن گئے، کیونکہ یہ وہاں رواج کا طریقہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جتنے پیسے لینا چاہیں پیسے لے لیں، ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زید بن حارثہ ہے، آپ کے سامنے ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں بغیر پیسے کے آپ کو دے دوں گا۔ اس سے وہ بڑے متاثر ہوئے، ان کا کہ تو نے تو انصاف سے بھی بڑھ کر بات کی، کیونکہ عرب کے رواج کے مطابق حضور علیہ السلام واپس دینے کے بھی پابند نہیں تھے۔ عرب کے رواج کے مطابق واپس دینے کے بھی پابند نہیں تھے، اور پیسے لے کر دے دیتے تو یہ بھی ان کا احسان اور کرم تھا
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ تیار ہے بالکل تو میں بغیر پیسوں کے واپس کر دوں گا. تو یہ گویا کہ کرم بالائے کرم اور احسان در احسان تھا. تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے. تو وہ گئے زید کے پاس کہ تیرے مالک نے تجھے کہہ دیا تیرے بارے میں، اگر تو جانا چاہے تو واپس جا سکتا ہے اور بغیر پیسوں کے جا سکتا ہے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے مقابلے میں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، ابھی تو نبی نہیں بنے تھے، نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، میں محمد کے مقابلے میں تمہیں ترجیح نہیں دے سکتا. تمہارے مقابلے میں محمد کو ترجیح دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو ترجیح دوں گا. تو وہ کہا کہ تو پاگل ہے، تو غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہا ہے جو ہے وہ آزادی کی زندگی پر، ہمارے پاس واپس چل. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے میرا محمد جو ہے وہ میرے لیے باپ بھی ہے اور میرے لیے چچا بھی ہے. اور اصل میں وہ آپ کے اخلاق تھے، آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے واپس جانے سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باندھی تھیں حضرت برقہ حبشیہ، جن کو ہم ام ایمن کہتے ہیں، مشہور ام ایمن کے نام سے ہے. ام ایمن کے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کا نکاح کر دیا. حضرت ام ایمن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ باندھی تھیں، جو بعض روایات میں آتا ہے کہ والد کی میراث میں ملی تھیں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ والدہ کی میراث میں ملی تھیں. بہرحال باندھی تھی آپ کی. اور یہ وہی ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ جو ہے ابوا مدینہ کے قریب مقام ہے جہاں وسلم کے ننیال رہتے تھے، وہاں پہنچے تو ام ایمن بھی ساتھ تھی، جس طرح خادمہ ساتھ رکھتے ہیں لوگ. تو وہاں جا کر وسلم کی والدہ تو وفات پا گئیں. تو ام ایمن ہی وسلم کو بچپنے میں چھوٹے عمر میں تھے، ان کو وہاں سے لے کر پھر مکہ مکرمہ پہنچی، یعنی ابوا مقام. پھر انہی کے بطن سے جو ہے حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زید بن حارثہ کا دوسرا نکاح کر دیا، حضرت زید بن حارثہ کا. لیکن حضرت زینب بنت جحش جو ہے وہ چاہتی نہیں تھیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چونکہ حکم تھا تو نکاح قبول کر لیا. لیکن مزاج میں موافقت نہ ہوئی، مزاج میاں بیوی کا آپس میں نہ بن سکا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دینے کا ارادہ کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام روکتے رہے. لیکن آخر کار جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ حضرت زینب بنت جحش کو جو ہے وہ طلاق دے دی. اسی واقعے کا یہاں پر ذکر ہے. آگے فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید بن حارثہ اپنی ضرورت پوری کر چکے تو انہوں نے پھر جو ہے حضرت زینب کو طلاق دے دی. اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید ہی کے ذریعے سے، جب عدت پوری ہو گئی تو حضرت زید ہی کے ذریعے سے پیغام نکاح بھیجا حضرت زینب بنت جحش کے بعد. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میں استخارہ کروں گی، میں استخارہ کروں گی. تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زوجناکہا، ہم نے آپ کا زینب سے نکاح کر دیا ہے. یہ نکاح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. حضرت زینب بطور فخر کے فرمایا کرتی تھیں ازواج مطہرات کے سامنے کہ تمہارے نکاح تمہارے اولیاء نے کیے ہیں اور میرا نکاح اللہ